بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 20، معرب اینڈ مبنی۔ معرب اور مبنی کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے عامل اور معمول کی بات کی تھی کہ عامل جو ایکشن کرتا ہے اور معمول جس کے اندر وہ ایکشن ظاہر ہوتا ہے، تو اس کو عامل اور معمول کہتے ہیں۔ تو مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضرب زید عمرا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو عامل ہے یہ معمول ہے نمبر 1 اور یہ معمول نمبر 2 ہے۔ تو اس عامل نے اس کو رفع دے دیا اور اس کو نصب دے دیا۔ ابھی یہ جو زیدن ہے، مثلا دیکھو ہم ایک اس کے اوپر تجربہ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ضرب عمرو زیدن، تو یہ دیکھو زیدن ہو گیا۔ یا مثلا دیکھو آپ کہتے ہیں سأل عمرو عن زید، ٹھیک ہے نا، عمر نے زید کے بارے میں پوچھا۔ تو یہ جو ہے زید بہت اچھا آدمی ہے، دیکھو یہاں پر، اور پھر یہاں دیکھیں، اور پھر دیکھو یہاں پر دیکھیں۔ تو یہ زید نے حالت رفع میں نظر آ گیا، اس کے اندر یہ حالت نصب اس کے اندر نظر آیا، اور یہ اس کے اندر حالت جر نظر آیا، ٹھیک ہے۔ اور عامل یہاں پر ضربہ ہے اور یہاں پر کیا ہے، عن ہے، ٹھیک ہے نا۔ عن نے سأل یہ فعل ہے، اس نے عمر کو تو رفع دے دیا، لیکن آگے ایک دوسرا عامل آ گیا، اس نے ٹیک اوور کر لیا، اور زید میں عن کا عمل ظاہر ہوا ہے، سأل کا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ عامل عامل عامل، ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی عامل ہے زید کے لیے، اور یہ عامل ہے عمر کے لیے۔ تو بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیدن اور زیدن، ٹھیک ہے، تینوں حالتوں میں اثر کو قبول کر رہا ہے۔ تو ایسے اسم کو معرب کہتے ہیں۔ معرب اوکے، معرب جس میں عامل کی اعرابی تبدیلی ظاہر ہو، ٹھیک ہے، اس کو معرب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ زید ان کی جگہ میں آپ کو ایک اور اسم دیتا ہوں، تو وہ بہت ریجڈ ہے اور وہ تبدیل ہونے کا نام ہی نہیں کہتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں ضرب ھذا ذالک، کیا مطلب ہو گیا، اس نے اس کو مارا۔ تو ھذا ذالک، ھذا اس، ذالک اس، تو یہ ھذا کے اندر ابھی ضربہ، یہ ھاذن نہیں ہے، یہ ضربہ نے بہت کوشش کی کہ اس کے اوپر رفع لے کر آ جائے، لیکن ناکام ہوا نہیں ہے۔ تو ضرب ھذا ذالک، اسی طرح ذالک میں یہ جو کا ہے، یہ ویسے اس کے نام کا حصہ ہے، اور تو یہ ورنہ یہ نصب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام ہی ذالک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثلا آپ کہتے ہیں ضرب ذالک ھذا، اس نے اس کو مارا۔ تو یہ ھذا اس کے اندر تو نصب آنا چاہیے تھا، اور نصب بالکل نہیں ہے۔ تو یہ دیکھو یہاں پر رفع نظر نہیں آ رہا ہے، اور یہاں پر نصب نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں سأل ذالک عن ھذا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر عن زید جب آیا تھا تو وہاں جر تھا، یہاں ھاذن نہیں ہے، یہاں ھاذن نہیں ہے، یہاں ھاذن نہیں ہے، بس ھذا ھذا ھذا۔ ذالک ذالک، ضرب ذالکو نہیں ہے، دیکھو ضرب ذالک، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سأل ذالکو نہیں، ذالک۔ تو دیکھو یہ ذالک اور ھذا یہ ایسی اسم ہے، ان کو مبنی کہتے ہیں، اوکے، جن میں عامل کی اعرابی تبدیلی ظاہر نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو عامل تو ہوتا ہے اور وہ عمل بھی کرتا ہے، لیکن وہ عمل ظاہر نہیں ہوتا، اس لیے اس کو مبنی کہتے ہیں۔
بس اس سبق کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں معرب اور مبنی کی پہچان ہو جائے اور اس کی تعریف جو ہے عربی کے اندر مثلاً اسم ہے، ٹھیک ہے نا، تو کچھ اسم جو ہے وہ معرب ہوں گے اور کچھ مبنی ہوں گے. اسی طرح فعل ہے تو فعل کچھ معرب ہوں گے اور کچھ مبنی ہوں گے، اور یہ جو حروف ہے حرف وہ سارے کے سارے مبنی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے فعل میں چونکہ ہمیں ضرورت ہوگی کہ فعل معرب بھی آتے ہیں فعل اس لیے ہم نے آپ کو پہلے سے بتا دیا. اسم کی بحث لمبی ہے، وہ نحو کے اندر ہے، لیکن مثال ہم نے آپ کو اسم کی دے دی کیونکہ وہ آسان ہے، اور فعل کی تو آپ کو سمجھ آ ہی جائے گی کیونکہ فعل کی طرف سے ہم رواں دواں ہیں. تو بہرحال یہ بات زیدن زیدن زیدن، ٹھیک ہے نا، زیدن زیدن زیدن، ٹھیک ہے، اس نے جو ہے نا رفع کو بھی نظر آیا، نصب بھی نظر آیا اور جر بھی نظر آیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا معرب. یہاں ھذا ذالک اور اس طرح اور بہت سے بے شمار ہیں جو کہ مبنی ہوتے ہیں. یہ اسم کی مثال ہم نے دے دی، انشاءاللہ فعل کی بھی مثالیں ہم کو دیں گے. اوکے، اسم مبنی، اسم معرب، فعل معرب، فعل مبنی، فعل معرب. ٹھیک ہے، اور حرف معرب حرف مبنی اس لیے نہیں کہتے کہ حروف سارے کے سارے مبنی ہے، اس لیے ان کے ساتھ ہم زیادہ سروکار نہیں کرتے، سارے مبنی ہے حروف. ٹھیک ہے، تو یہ بس اس سبق کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.